بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ڈاکٹر راحیلہ منظور اور آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنے اس یوٹیوب چینل کے توسط سے میں پاکستان کے ایک عام شہری کی حیثیت سے ملک کی حالات کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور یہ ملک ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ مقدم ہے، لیکن اس وقت میرا ملک سیاسی انتشار کا شکار ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ڈپٹی اسپیکر جناب دوست مزاری صاحب کو یا تو انگریزی کی سمجھ نہیں ہے یا وہ اس پورے سیاسی نظام کا حصہ نہیں ہے اور وہ مریخ سے زمین پر امپورٹ کیے گئے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے آئین کا آرٹیکل 63A تو روزے روشن کی طرح واضح ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں کسی قسم کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آئین کے آرٹیکل 63A1 میں سیاسی پارٹی اور اس کے ہیڈ، پارلیمنٹری پارٹی اور اس کے ہیڈ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، تو ہمیں ان دونوں کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں سیاسی پارٹی کیا ہے اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سیاسی پارٹی جیسے کہ ہم مسلم لیگ کاف کی مثال لے لیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ایک سیاسی جماعت ہے اور اس سیاسی جماعت کا رکن کوئی بھی غیر سرکاری شہری، غیر سرکاری پاکستانی شہری بن سکتا ہے، اور اس جماعت کا ہیڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق چودھری شجاعت حسین ہیں۔ یہ تو ہو گئی کہ سیاسی جماعت کیسے بنتی ہے اور کیا ہوتی ہے۔ اب ہے ہمارے پاس پارلیمنٹری پارٹی۔ پارلیمنٹری پارٹی آرٹیکل 63A2 کے مطابق، آرٹیکل 63A2 کے مطابق اسی سیاسی جماعت کے صرف ان ارکان پر مشتمل ہوتی ہے جو ایم پی اے منتخب ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ سارے ارکان مل کر اپنے میں سے ایک ایم پی اے جس کو بھی وہ چاہیں اپنا ہیڈ بنا لے اور اسے پھر پارلیمنٹری ہیڈ کا خطاب دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ سیاسی پارٹی کون سی ہوگی، اس کا ہیڈ کون ہوگا، اس کا فیصلہ آئین پاکستان نہیں کرتا، جبکہ پارلیمنٹری پارٹی کون سی ہوگی، اس کا ہیڈ کون ہوگا، اس کا فیصلہ آئین پاکستان آرٹیکل 63A2 اور 63A1B کے ذریعے کرتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آئین پاکستان ہی سب سے بالادست ہے، یعنی پارلیمنٹری پارٹی، اور پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہی وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں فیصلہ سازی کے لیے بالادست ہے، اور اس میں پارٹی ہیڈ کا کوئی آئینی رول نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آرٹیکل 63A حرف بحرف اور آسان مگر اصل الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ آرٹیکل 63A1A اس کے الفاظ یہ ہیں: اگر ایک پارلیمنٹری پارٹی کا کوئی بھی رکن اپنی سیاسی جماعت سے استعفیٰ دے دے یا کسی اور پارلیمنٹری پارٹی میں شامل ہو جائے تو پھر اس سیاسی جماعت کا ہیڈ اس رکن کے منحرف ہونے کا یعنی ڈیفیکشن کرنے کا خط جاری کر سکتا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کے کسی بھی رکن یعنی ایم پی اے نے نہ تو اب پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی کسی اور پارلیمنٹری پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، لہٰذا آرٹیکل 63A1A کے مطابق پی ایم ایل کیو کا کوئی بھی ایم پی اے منحرف نہیں ہوا۔ اس ساری باتوں سے یہ بات ہم نے کنکلوڈ کی ہے، لہٰذا پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی پارٹی ہی کے ایم پی ایز کو اپنی پارٹی کے نامزد امیدوار کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے، اب چاہے وہ خط لکھیں یا ٹیلی فون کریں، کیونکہ کسی ایم پی اے کی ڈیفیکشن نہیں کی، کیونکہ کسی ایم پی اے نے اس میں ڈیفیکشن نہیں کی۔ اب آئیے آرٹیکل 63A1B کی طرف، جس کے الفاظ یہ ہیں: اگر ایک پارلیمنٹری پارٹی کا کوئی بھی رکن اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی کسی بھی ہدایت یعنی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے
یا وہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے عمل کا حصہ ہی نہ بنے، یعنی ووٹ ڈالے ہی نہ، تو پھر اس پارلیمنٹری پارٹی کی سیاسی جماعت کا ہیڈ اس رکن کے منحرف ہونے کا خط جاری کر سکتا ہے، اور پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ اس خط کو پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے رکھتا ہے یا اس تک پہنچائے گا۔ یہ ہے آرٹیکل 63A(1)(b، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اب آ جائیں اس طرف کہ 22 جولائی والے دن کیا ہوا ہے، اب اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی اور پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ نے فیصلہ کیا کہ ہم وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اپنی ہی پارٹی کے امیدوار پرویز الہی کو ووٹ دیں گے، اور اسی فیصلے کے مطابق پی ایم ایل کیو کے پارلیمنٹری پارٹی کے سب ارکان نے اپنی ہی پارٹی کے امیدوار پرویز الہی کو ووٹ دیا۔ لہٰذا آرٹیکل 63A(1)(b) کے مطابق کے مطابق پی ایم ایل کیو کا کوئی بھی رکن منحرف نہیں ہوا، اور آرٹیکل 63A کے مطابق پھر پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت کسی رکن کو بھی ووٹ ڈالنے سے روکنے کا کوئی خط نہیں لکھ سکتے، کیونکہ آئینی اور قانونی حیثیت 63A(1)(b) کے مطابق صرف اور صرف پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ میں یہاں پہ آپ کو کیا بتا رہی ہوں؟ اس ساری باتوں میں سے یہ نکلتا ہے کہ ہم آرٹیکل 63A کو پڑھیں تو اس سے یہ پتا چلا ہے کہ پارٹی ہیڈ اپنے ایم پی ایز کو اپنی ہی پارٹی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے، اور پی ایم ایل کیو کے 10 ووٹ مسترد نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ پی ایم ایل کیو کا کوئی بھی ایم پی اے منحرف نہیں ہوا، یعنی پی ایم ایل کیو کے کسی بھی ایم پی اے نے ڈیفیکشن نہیں کی۔ آئیے اب ہم کچھ باتیں دلائل، منطق اور انسانی فکر کی کر لیتے ہیں، جو کسی بھی آئین، قانون، ایکٹ یا قواعد و ضوابط کا پس منظر اور بنیاد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی تو آئین کے ہی تابع ہے، اور آئین کی کسی بھی شق یعنی کلاز میں اگر کسی جگہ کوئی ابہام ہو تو یہی آئین سپریم کورٹ کو اس شق میں تشریح کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے، مگر موجودہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے سلسلے میں آرٹیکل 63A میں تو کوئی ابہام بھی نہیں ہے، اور آئین پاکستان تمام قسم کے ایکٹ، قانون اور قواعد سے بالادست ہے، اور یہی آئین اپنے آرٹیکل 63A کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ پی ایم ایل کیو کے کسی ایم پی اے نے ڈیفیکشن نہیں کی، لہٰذا پی ایم ایل کیو کے 10 ووٹ مسترد نہیں کیے جا سکتے۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، جو کہ رولا ڈالا ہوا ہے ہم سب نے، کہ ساری سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ مزید یہ کہ 63A کے مطابق پارٹی ہیڈ اپنا خط ڈیکلریشن ڈائریکٹ پریزائڈنگ آفیسر یعنی دوست بازاری کو نہیں پہنچا سکتا، بلکہ پارٹی ہیڈ کا خط پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہی پریزائڈنگ آفیسر تک پہنچا سکتا ہے۔ بہت گہری بات ہے یہاں پہ۔ اور پوائنٹ نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت کے خط پر پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کے دستخط ہوں تو بھی چودھری شجاعت کا فیصلہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر پی ایم ایل کیو کے 10 ووٹ مسترد کیے جا سکتے ہیں، مگر ایسا بھی نہیں ہے، لہٰذا پی ایم ایل کیو کے ووٹ مسترد نہیں ہو سکتے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل میں پارٹی ہیڈ کا فیصلہ پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کے فیصلے کو کالعدم کر دیتا ہے۔ سادہ ترین اور آسان الفاظ میں اگر بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1، پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی ہی پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے، اور ساری پارٹی اسی فیصلے کے مطابق اپنے ہی امیدوار کو ووٹ دیتی ہے، تو پھر 63A کے مطابق سرے سے ڈیفیکشن تو ہوئی ہی نہیں، اور پھر 10 ووٹ پی ایم ایل کیو کے مسترد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ووٹ تب مسترد ہوتا ہے جب ڈیفیکشن ہو جائے، تو یہاں پہ تو ڈیفیکشن کسی نے کی ہی نہیں ہے، تو ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب کس طرح سے یہ رولنگ دے سکتے ہیں؟ یہ تو روزے روشن کی طرح واضح ہے،
اور اب اس کے اوپر مزید کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ وہاں ہمارے پاس نہیں رہ جاتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ حالات حاضرہ، ملکی حالات حاضرہ کے بارے میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جا سکے آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔